الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام قابل قدر بزرگان محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ و عم والہ کا بڑا احسان ہے کرم ہے اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے یہ کائنات چل رہی ہیں یہ دن اور رات اپنے وقت پر نکل رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اور مہینے چاند کی اپنی سطح کے مطابق مہینے بن رہے ہیں تاریخیں بن رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کیونکہ مہینوں کی گنتی دنوں کی گنتی دنوں کی تاریخ اور مہینوں کی تاریخ یہ اللہ تعالی اپنے قدرت سے چلاتے ہیں اور لوگ اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی تاریخوں کو بناتے ہیں اور مہینوں کو مقرر کرتے ہیں کہ یہ مہینہ 28 کا ہوگا یہ مہینہ 31 کا ہوگا یہ مہینہ
30 دن کا ہوگا. یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی قدرت اور نشانی کو دیکھ کر ہی طے کرتے ہیں. انسان صرف اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کرتا ہے بس. نہ تاریخ انسان بناتا ہے، نہ دن انسان بناتا ہے، نہ رات کوئی دنیا کی طاقت بناتی ہے، نہ مہینے کے تاریخیں، مہینوں کے دن نہ کوئی سائنٹسٹ بناتا ہے. بس یہ لوگ اپنی خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے ایک ترتیب دیتے ہیں، بس ہوتا ہے. باقی کا سارا یہ قدرت کا کھیل ہے. اب جب دن اللہ بنا رہا ہے، رات اللہ بنا رہا ہے، مہینہ اللہ بنا رہا ہے، برس بھی اللہ بنا رہا ہے، تو مہینوں سے برس بن رہے ہیں، دنوں سے مہینہ بن رہے ہیں، گھنٹوں سے دن بن رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے قبضے قدرت سے بنا رہا ہے اور اپنے اشارے سے چلا رہا ہے. تب اتنی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر دنوں کے اعتبار سے بدشگونی لینا، راتوں کے اعتبار سے بدفعلی کھول لینا، مہینوں کے اعتبار سے کچھ برائیاں، کچھ بیماریاں اپنے اندر رائج کر لینا، جس کے ذریعے سے اپنی عقل کو استعمال کر کے شریعت کو چھوڑ کر جہالت کے دائرے میں داخل ہو کر زمانے کو برا کہنا، زمانے کو برا کہنا، مہینوں کو برا کہنا اور دنوں کو منحوس دن سمجھنا، راتوں کو منحوس رات سمجھنا، یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی کھیل ہیں. فرمایا کہ لا تسبوا الدہر انا الدہر، کہ لوگوں تم زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں خود ایک زمانہ ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. زمانہ خراب نہیں ہوتا بلکہ زمانے میں چلنے والا ماحول خراب ہوتا ہے. انسان خراب نہیں ہوتا بلکہ انسان کی سوچ خراب کر دیتی ہے انسان کو. مہینہ خراب نہیں ہوتا، دن کوئی خراب نہیں، رات کوئی خراب نہیں، اللہ بنا رہا ہے. اللہ اپنے مرضی اور اپنے حکم سے کن اور فیکون کے اشارے سے یہ چلا رہا ہے. کہ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کہ کیسے چلانا. جب یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے ہوتی ہیں تو ہم لوگ اپنی کم فہمی کے اعتبار سے اپنی عقل کو استعمال کر کے دن کو منحوس اور برا سمجھنا، رات کو منحوس اور برا سمجھنا، مہینوں کو برا اور منحوس سمجھنا، سال کو برا اور منحوس سمجھنا، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ کس نے اجازت دی؟ ہم لوگ اپنے عقل کو استعمال کر کے دین سے خود بخود آٹومیٹکلی دور ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جو عقل تم کو دیا ہوں وہ عقل کو استعمال کرو، لیکن کن چیزوں میں؟ میری قدرت کو پہچاننے میں، میری نشانیوں کو پہچاننے میں، میری طاقت کو پہچاننے میں، میری بڑائی کو پہچاننے میں. میں رب ہوں،
اس کو پہچاننے میں، اور میرے رب کی کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا قدرتیں ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں، کیسی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنایا، اس کو پہچاننے میں تم اپنی عقل کو استعمال کرو، اور زندگی کیسے گزارنا ہے، کس راستے پر گزارنا ہے وہ میں بتاتا ہوں تم کو، تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر تم تمہاری زندگی کو چلاؤ اور زندگی کو گزارو۔ یہاں پر تمہاری عقل کو استعمال نہیں کرنا کہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، یہ میری جان ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں، جدھر چاہے مال کو خرچ کروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور کوئی حکم چلانے والا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری اس خیال کو بیکار قرار دیتے ہیں کہ تیرا یہ خیال، تیری یہ سوچ برابر غلط ہے، بالکل غلط ہے، تیری سوچ کے مطابق تو زندگی نہ گزار، میرے حکم کے مطابق تو زندگی گزار۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دو باتیں بتاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر تمہارے قدموں کو چلاؤ، شیطان کے نقش قدم پر تم کبھی بھی مت چلو۔ یہ واضح طور پر اللہ فرماتا ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہی نہیں چاہیے، جس کو اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، کلمہ پڑھے ہوئے مرد، کلمہ پڑھے ہوئے عورتوں سے اللہ خاص مخاطب کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم لوگ داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ کہاں داخل ہو؟ اسلام کے اندر۔ میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 جمعہ پہلے کہا تھا کہ آدھا اندر آدھا باہر نہیں، پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یعنی اسلام جو جو چیز بتاتا ہے اس کو تم پہچانو، اور اسلام جس راستے پر تم کو چلاتا ہے مکمل طریقے سے تم اسی راستے پر چلنا، اس راستے سے ہٹ کر پھر دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا، دوسرے راستے کی طرف تم دماغ نہیں لگانا، چاہے تم کو اس کے اندر تکلیف ہو، چاہے اس کے اندر تم کو ناگواری ہو، چاہے اس کے اندر تم کو کچھ دقتیں، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو بھی تم اسلام ہی کے راستے پر چلو، اس سے ہٹ کر مت چلو۔ یہ پورے کے پورے داخل ہونا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کے نقش قدم پر تمہاری جان میں جان رہے تک، تمہارے جسم میں روح رہنے تک تم لوگ کبھی بھی شیطان کی پیروی، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ڈکلیئر کر دیا اللہ، پورا کا پورا ادھر آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی دین و اسلام کی طرف، اور پورا کا پورا بچ جاؤ، سنبھل جاؤ، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ شیطان کے راستے سے۔ یہ 2 فیصلے اللہ کے، اور یہ فیصلے ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس فیصلے پر ہم لوگ کیسے عمل کرنا، اور اسلام کے اندر پورے کے پورے کیسے داخل ہونا، اور شیطان کے نقش قدم سے کیسے بچنا، دیکھیے آسان کام۔ ابھی ہم لوگ دیکھ لیجئے کہ ہم تھوڑا ہمارے ایمان کو لیاب کے اندر ڈال کر ٹیسٹ کریں گے، ریسرچ کریں گے کہ ہم لوگ پورے ایمان میں داخل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈالیں، چلیے ہم لوگ سب مسلمان ہیں کیا بھائی؟ ٹوپی لگاتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، کرتے ہیں نا، تو ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اچھا، صرف یہ چیز یہ ہی مسلمان کی علامت کو ظاہر کرتی ہے، باقی اور چیزیں نہیں ہیں؟ صرف نماز، قرآن، جبہ، ٹوپی، داڑھی، یہی مسلمان کی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ نہیں، یہ تو ظاہری علامات ہیں. باطنی علامات، اندر کی علامات کچھ الگ ہیں. ہم باہر کے علامات کو تو سجا لیا، اندر کی عمارت کو کھوکھلا کر کے گرا دیا. اندر کی عمارت کو جو بیسیکلی فاؤنڈیشن ہی ہمارا گڑبڑ ہے. اب کیا کرو گے؟ دیکھیے اب یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ زور سے بولنے کا. صرف سفر نہیں، اس مہینے کا پورا نام سفر المظفر. بولو سفر المظفر. اس سے پہلے کا جو مہینہ گیا وہ کون سا تھا؟ بولو. میں انگریز نہیں ہوں، میں اسلام کے مہینے کا نام پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کون سا بھائی؟ محرم. صرف محرم نہیں بلکہ ادب کے ساتھ کہیں، عزت کے ساتھ کہیں محرم الحرام. یہ کون سا؟ سفر المظفر. اب تھوڑا ہم سفر المظفر کے مہینے کے اندر ہمارے ایمان کو ڈال کر چیک کریں گے کہ ہم لوگ پکے واقعی میں ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں. اب ہم کو نتیجہ، رزلٹ کیا ملتا ہے دیکھیں گے. سفر المظفر کے مہینے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ اب ہماری اماں، نانی، دادی کو جا کو پوچھو یہ مہینہ کون سا، نانی ماں، بڈھی ماں، دادی ماں بولے تو ان کو اسلام کے مہینوں کا نام تو یاد نہیں رہتا، پہلے کے یاد کرتے تھے. ان کو پوچھو تو ایک ہی چک نام بولتی ہیں. کیا رہے؟ یہ مہینے کا نام بھی معلوم نہیں. 13 تیزی کا مہینہ رہے کون سا؟ اتنا بولیں گے. سفر المظفر کے مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ. ہاں، یہ 13 تیزی کس کے گھر سے چرا لے گئی کہ معلوم نہیں. یہ 1 نمبر کی چوری ہے، برابر کی ڈکیتی ہے. وہ کہاں سے چرا لے گئی کہ وہاں لے جا کو ان کو دے دیا تو اچھا ہے، ورنہ یہ چوری کی نحوست پورے گاؤں، پورے محلے، پورے جو ہے بستی کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. کیونکہ چوری کا مال چوری حرام ہی ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا. چاہے تم 5 روپے کا مال بھی چراؤ، چوری کا مال حرام ہی ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا. اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینہ سفر المظفر کا، اور تم لگا دیا 13 تیزی. مہینہ تھا شوال المکرم، رمضان کے بعد کا مہینہ، رمضان سے متصل مہینہ. تم نے دادی نانی نے لگا لیا دودھ کا مہینہ. اب ڈکاشن کا مہینہ کون سا ہے؟ دودھ کا ہے تو ڈکاشن کا بھی ہونا. اب جب ڈکاشن کا بن گیا تو پھر کافی کا بھی ہونا چاہیے، بریانی کا بھی ایک مہینہ ہونا چاہیے، جیسا قربانی کا مہینہ ہے. بنا لینا نا. صرف 13 تیزی یہ مہینے، سفر کے مہینے کا نام ہی بدل کر رکھ دیا. اب دیکھیے مثال کے طور پر آپ کا نام محمد معین الدین ہے. کتنا پیارا نام ہے، کتنا حسین نام ہے، کتنا اچھا نام ہے. معین الدین کے معنی کیا ہے؟ دین کی مدد کرنے والا. بولو، دین کی مدد کرنے والا، دین کے کاموں میں چلنے والا، دین کے کاموں میں ساتھ رہنے والا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا معین الدین. اب اس کا نام ہی بدل کر تم نے یوں رکھ دیا کنی الدین. کیا رکھ دیا؟ کنی الدین. اس کا مطلب کیا؟ یہ
معین الدین کے معنی دین کی مدد کرنے والا. تھوڑا سا نام بدل لیں, کنی الدین رکھ لیں, کنی الدین رکھ لیں, خونی الدین رکھ لیں, تو یہ لوگوں کو مارنے والا, خون بہانے والا اور لوگوں کو ستانے والا. بھئی معنی میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ کیسا معلوم تم نے آیا بول کے؟ ارے معین الدین دین کی مدد کرنے والا, خونی الدین یہ خون بہانے والا, برچیاں مارنے والا, ستانے والا. معنی میں فرق آیا کہ نہیں آیا بولو؟ آیا. تم کو کیسے معلوم ہے فرق آیا بول کے؟ ارے بولو نہیں, فرق آیا نہیں آیا بولے تو آپ آیا بولے. کیا فرق آیا؟ تھوڑا آیا یا زیادہ آیا؟ زمین آسمان کا آیا. تو فرق ہوا نا. تو یہاں پر دودھ کو خون بنا دیے نا. بولو خون کو دودھ سمجھ کر پی رہے نہیں پی رہے؟ ارے بولو خون کو دودھ سمجھ کر پی رہے ہیں یا نہیں؟ پی رہے ہیں. تو پی سکتے ایسا؟ پی رہے ہیں کیا بول دو؟ پی رہے بول رہے ہیں. پی سکتی کیا بولے تو جواب نہیں دے رہے. کہ تو پینے کی خواہش ہے. جلدی جلدی بولو, بات پوائنٹ پہ آنا ہے, بیان ٹائم پہ ختم ہونا ہے. بات پوائنٹ پہ آنا, بیان ٹائم پہ ختم ہونا. تمہیں سب ساتھ دیے نا تو ہم دائرے کے اندر رہ کر بات کریں گے. پی سکتے نہیں پی سکتے؟ نہیں پی سکتے نا. معلوم ہو گیا نہیں پینا بول کے. اب معلوم رکھ لے تو پیے تو بولو اچھا کام برا کام؟ برا کام. تو اللہ اور اللہ کے نبی نے اس مہینے کا نام کیا رکھا؟ سفر المظفر. ہم نے, ہماری دادی نانی اماں نے کیا رکھا؟ 13 تیزی. 13 تیزی. What is the meaning 13 تیزی؟ مل معنی عربی میں پوچھتا ہوں, مل معنی 13 تیزی؟ ہول معنی 13 تیزی؟ واٹ 13 تیزی؟ کیا ہے یہ 13 تیزی؟ 13 تیزی مطلب کیا؟ اس کا سمجھ میں نہیں آیا. جس نام کے معنی ہی نہ ہو اس نام کو لا کے گھسوڑنا, ٹھوسنا, یہ کہاں کی جو ہے محبت کی علامت ہے؟ یہ تو ظلم ہے نا, ظلم ہے. بھئی ایک گلی ہے چھوٹی جس کے اندر صرف سائیکل جا سکتی ہے. بولو کیا جا سکتی؟ سائیکل جا سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک چھوٹی گلی ہے, اس کے اندر صرف سائیکل جا سکتی, بائک بھی نہیں جا سکتی, آٹو نہیں جا سکتا. تو اب ایک پہلوان نے کہا کہ بھئی تم سب کمزور ہیں, میں پہلوان ہوں. تم لوگوں کی کمزوری کی علامت ہے کہ تم لوگ سائیکل جہاں جاتی ہے وہاں پر بائک نہیں لے کے جا سکتے. میری پہلوانی یہ ہے کہ جہاں بائک بھی نہیں جاتی, سائیکل بھی نہیں جاتی, وہاں آٹو لے کے چلتا ہوں. جائے گا؟ جا سکے گا؟ اچھا, وہ جو اپنی بات اور اپنی طاقت پر جو دعویٰ کر رہا ہے, کیا وہ دعوے پر وہ سچا اتر آئے گا یا نہیں اتر آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جو دعویٰ کر رہا کہ میں پہلوان ہوں, میں لے کے جاؤں گا آٹو اس گلی میں, لے کے جا سکے گا؟ جب نہیں لے کے جا سکتا نا تو پھر دعویٰ صحیح کر رہا غلط کر رہا؟ غلط کر رہا. تو پھر یہ دعویٰ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. تو تم لوگ سب مل کے کیا بولیں گے, اس کو جواب کیا دیں گے؟ یہ بولو, میرا جواب مت سنو مولوی صاحب کا. مولوی صاحب اللہ کے جواب منانے کو آتی, تمہیں جیت سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس تمہارا جواب بولو, ہمیں سنیں گے انشاءاللہ. تمہیں کیا بولتے اس کو گلی میں کھڑے ہو کے؟ پاگل بولتے. ارے پاگل بولتے مجھ تو. پہلا لفظ کیا؟ پاگل. سائیکل نہیں جاتی, بائک نہیں جاتی, وہ تو آٹو کی بات کہاں سے کریا بھائی؟ تو یہ صرف زبان کی خوبصورتی کے لیے تو اٹریکشن ہو سکتی ہے, عمل کے میدان میں جب آئیں گے تو ٹوٹلی زیرو فیل ہے. نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ محرم الحرام, سفر المظفر, شوال المکرم, رمضان المبارک, شعبان المعظم, رجب المرجب, ربیع الاول, ربیع الثانی, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الثانی,
ذی قعدہ، ذی الحجہ. اب اس کے اندر ہم نے، ہمارے بڑوں نے غلط ناموں کو ٹھوس دیا، غلط میننگ کے ناموں کو، جس کا کوئی ترجمہ نہیں. دودھ کا مہینہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اس مہینے میں کیا آسمان سے دودھ ٹپکتا؟ نہیں. پہاڑوں میں سے پانی بند ہو کو دودھ آتا؟ نہیں. ندے نالے سوکھ جا کو اس کے اندر پانی کم ہو کو دودھ کے چشمے نکلتے؟ کیا ہے؟ تیرا تیزی. جس نبی نے ہم کو تیر اندازی سکھائی، اس تیر اندازی کو بھول گئے بچے بڑے جوان سب، صرف تیرا تیزی کا نام رکھ لے کو جی رہے ہیں. اچھا، تیرا تیزی کے مہینے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ علماء کو معلوم، لیکن اماں بابا دادا دادی نانا نانی نے ایک نیا دین بنا کے ہول سیل میں بیچنا شروع کر دیے ہیں. کیا؟ ہول سیل میں. سفر المظفر کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے. رائٹ رام؟ جلدی جلدی بولتے رہو. صحیح غلط بول رہے نا؟ منگنی نہیں کر سکتے. ویسے تو منگنی تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، خیر وہ الگ بات ہے. منگنی نہیں کر سکتے، دکان کی اوپننگ نہیں کر سکتے، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. کوئی کام کرنا بھی ہے تو کوئی پوجاری اور کوئی جو بے ایمان عامل، جس کی نماز صحیح نہیں، جس کی طہارت صحیح نہیں، جس کا لباس صحیح نہیں، جس کے چہرہ صحیح نہیں، جس کی داڑھی صحیح نہیں، جس کی ٹوپی صحیح نہیں، جس کا چپل پہننے کا طریقہ سنت کے خلاف، جس کی ٹوپی پہننے کا طریقہ سنت کے خلاف، جس کے لباس پہننے کا طریقہ سنت کے خلاف، جس کا ہر عمل سنت نبوی اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو جا کر پوچھتے ہیں صاحب حضرت یہ تیرا تیزی کا مہینہ، یہ مہینے میں یہ کام کر سکتی نہیں کر سکتے، ذرا تمہیں بولو. تمہیں بول کو بٹن دبائے رہتا تو ہمارا سوچ وہاں آن ہو جاتا. اب وہ احمق کو خود اس کی زندگی کا کیا پتا نہیں، اور اس نے بٹن دبایا. نب کو نہیں کرنا، شادی کرے تو 2 زندگیاں برباد ہو جائیں گی، دلہے کی اور دلہن کی. تو رمضان کے مہینے میں شادی کرے سو کی زندگی آپ پورے اچھے بن گئے. زندگی اچھی بننا بگڑنا یہ تو تمہاری اخلاق اور تمہارے کردار کا کمال ہے. مہینے کا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ تمہاری زبان اچھی تو تمہاری زندگی اچھی، تمہاری آنکھوں کی نگاہ اچھی تو تمہاری زندگی اچھی، تمہارے بولنے کے لفظ میٹھے تو تمہاری زندگی میٹھی، تمہارے بولنے کے لفظ کڑوے تو تمہاری زندگی کڑوی. ہر جگہ منحوس دری طرح کی نحوست. تو ہم اپنی آنکھ کو برا رکھ لے کر، اپنی زبان کو گندا کر کے، اپنے دل کو گندا کر کے، اپنے سوچ و خیالات کو گندا کر کے تم لوگ مہینے کو برا کہہ رہے. نحوست کا مہینہ وہی سفر کا مہینہ. اللہ اکبر. جبکہ اللہ فرما رہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، گالی نہ دو. انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں. اب بولو ہمارا ایمان پکا ہے کہ کچا ہے؟ زور سے بولو. کچا ہے. لیب میں ڈالے اب نکالو. پکا ہے کچا ہے؟ کچا ہے. تو ریزلٹ پاس نکلا یا فیل؟ فیل. تو فیل ہونا اچھی علامت ہے یا بری علامت ہے؟ بری علامت ہے. پاس ہونا اچھی علامت ہے یا بری علامت ہے؟ اچھی علامت ہے. تو پاس ہوں گے فیل ہوں گے؟ پاس ہوں گے. زور سے بولو نا. پاس ہوں گے انشاءاللہ بولو. کیا تم کو اپنی ذات سے پاس ہو گے کیا؟ جب تک اللہ پاس نہیں کرا تو تم کیا پاس ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاس کرائے گا تو ہم کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے اندر کتنے کی نخرے ہیں ہمارے سفر کے مہینے میں. شادیاں بھی نہیں کرتے، میاں بیوی سے دوری نہیں جانا کرتے. محرم کے مہینے میں کتنے کے دن گوشت نہیں کھانا، کتنے کے دن یہ دہلیز پہ میاں شوہر ہے سو دہلیز میں بیوی نہیں آنا کرتے. میں نے جب اس کہا تھا جو جوڑے کو اللہ نے حلال قرار دیا اس جوڑے کو تم تھوڑی دیر کے لیے حرام کیوں کر رہے ہو؟ تم کو کون اتھارٹی دی ہے؟ کیا تم اسلام کے اور دین کے ٹھیکیدار ہو کیا؟ جہاں پر دین تمہارے گھر میں بنتا ہے کیا؟ دادی اور نانی کے جو ہے کیا بولتے دامن میں دین بن رہا ہے کیا؟ نہیں. دادی بھی دین کی محتاج ہے، نانی بھی دین کی محتاج ہے، اماں بھی دین کی محتاج، بابا بھی، سب کے سب ٹوٹل پوری کائنات کے مخلوق سب اللہ کی محتاج ہے، دین کی محتاج ہے انسان. اب جب تم سب دین کے محتاج ہیں تو پھر دین کے اندر تم لوگ یہ ساری باتوں کو کیسے گزر کر رکھ دیا؟
دیکھیے ابھی پوری پینٹ کی بات آئی تھی، 40 ہو رہا ہے، 35 ہو گیا، کیا کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ لہو ہے، یہ بیکار ہے. جاؤ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دین سکھاؤ، چاہے وہ دادی ہو یا نانی ہو، جا کر کہو کہ اماں تم لوگ جو کہتے ہو یہ سفر کے مہینے کو دریندراگی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ، منحوس کا مہینہ، اس کے اندر ارے شادی نہیں کر سکتے، تم کو معلوم ہو گیا، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کیا یہ مہینہ؟ یہ مہینے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ پیارے نبی نے فرمایا لا عدوۃ ولا طیرۃ ولا سفر فی الاسلام. یہ سفر جو منحوس کہتے ہو یہ کوئی حقیقت نہیں، بدشگونی کوئی حقیقت نہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. بدفالی لینا یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے. کتنی جنگیں جو اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، کتنی جنگیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس سفر المظفر کے مہینے میں لڑ کر اپنی جنگوں کو فتح حاصل کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اعلیٰ کیا، اونچا کیا اسی مہینے کے اندر. اب یہ مہینہ منحوس کا ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں صحابہ کو جنگوں کے اندر بھیجتے کہ تم جاؤ جنگیں لڑو اور فتح حاصل کرو، اسلام کا بول بالا، اسلام کا پرچم، اسلام کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ، پھیلاؤ. کیوں بولا اللہ کے نبی نے؟ جب اسلام کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کی خاطر جنگ لڑ سکتے ہیں تو کیا تم لوگ حلال طریقے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں ایک ازدواجی زندگی کا جوڑا قائم کرنے کے لیے شادی نہیں کر سکتے؟ ارے بولو، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. کون کون کریں بولو؟ لیکن دلا میں تو سب کے ہے نا یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا، بول کو ہے نہیں ہے بولو، تھا نہیں تھا بولو، پہلے بھی نہیں تھا. گھرا میں بول دیتے نہیں بول دیتے بولو؟ گھرا میں بول دیتے. ہاں گھرا میں بول دیتے نا، گھرا میں بولتے سے بات صحیح ہے، قرآن میں بولتے سے بات صحیح. قرآن میں بولتے سے بات صحیح. قرآن کی بات کو چلنا، قرآن کی بات کو چلنا، قرآن کی بات پہ چلنا. قرآن غلط بتاتا، گھر صحیح بتاتا. قرآن صحیح بتاتا، گھر غلط بتاتا. تو اب چلیں گے نا انشاءاللہ. تو بولو توبہ کرو آج سے، اللہ ہم نے آج تک مہینے کو برا بولا، دن کو برا بولا، رات کو برا بولا. جس نے فجر کی نماز چھوڑ کر بستر اوڑھ کر سویا وہ پھر صبح اٹھ کر مسواک کے بجائے برش رگڑ کے، نماز کے بجائے بازار کی طرف، مسجد چھوڑ کر دکان کی طرف چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے وہ نحوست کا پھندا ہے. حقیقت ہے غلط ہے؟ پیارے نبی نے پھر الٹا بات کیا فرمایا؟ اور ایک بات، جو آدمی مومن مرد مومن عورت صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے دنیا میں نکلتا ہے، روٹی روزی کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا اس کا دین بھی، ایمان بھی اونچا، اور آخرت میں جنت کا پروانہ اس کے لیے لازم ہے. بولو شیطان کا جھنڈا لیں گے ہاتھ میں، ایمان کا جھنڈا لیں گے؟ ایمان کا جھنڈا انشاءاللہ. بولو جلدی جلدی، شیطان کا جھنڈا، ایمان کا جھنڈا. ایمان کا جھنڈا انشاءاللہ. ہاتھ میں انگار لیں گے یا کوئی ایسی جو خوبصورت اور میٹھی چیز جو کھانے میں بھی مزہ ہو، دیکھنے میں بھی مزہ ہو، پکڑنے میں بھی مزہ ہو، یہ لیں گے؟ بولو اچھی چیز پکڑیں گے نا، انگار تھوڑی پکڑیں گے. انگار جہنم ہے، خوشبو جنت ہے، جنت کی خوشبو سونگھ لو. یہ سارے عقیدوں سے دور ہو جاؤ. محرم الحرام بھی مبارک مہینہ، سفر المظفر بھی مبارک اور برکت والا مہینہ، اس کے بعد آنے والا مہینہ تو اور مبارک مہینہ. یہ سارے برس کے 12 مہینے مبارک مہینے ہیں، اس کے اندر کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے. اور آخر میں ایک پوائنٹ کی بات بول کر بات ختم کرتا ہوں، ورنہ نہیں تو آئندہ جمعہ کے لیے آپ کو اٹھا کر رکھتا ہوں. بولو بولو یا اٹھا کر رکھوں؟ اٹھا کر رکھیں. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اٹھا کر رکھیں، آئندہ جمعہ لائیں گے. آپ لوگ جلدی آؤ، آپ کی چیز آپ کو دے دیں گے.
آپ نے ہمارے پاس رکھا ہے اٹھا کو رکھو بول کے وہ چیز آئندہ جمعہ لا کے آپ کو دے دیں گے. اب آپ کی مرضی ہے عمل کرنا نہیں کرنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جلد سے